پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا مجرم بھی تھا جس کو اس وقت کی عدالت نے ایک ایسی سزا سنائی کہ سب حیران رہ گئے۔ عدالت نے سزا سنائی کہ مجرم کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے گوشت کو تیزاب میں حل کیا جائے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عدالت ایسا فیصلہ کیوں کرے گی؟ اکثر عدالت فیصلہ سناتی ہے پھانسی یا سزائے موت کا۔ سوال یہ ہے کہ ایسی سزا عدالت نے کیوں سنائی؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 27 دسمبر 1999۔ لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن میں کسی نے ایک لیٹر اور ایک پیکج لا کر دیا اور اس لیٹر میں اس مجرم نے یہ قبول کیا کہ اس نے 100 معصوم بچوں کا قتل کیا ہے۔ پولیس نے وہ لیٹر پڑھا اور اس آدمی کی طرف دیکھا، لیکن اس آدمی کی طرف دیکھنے کے بعد پولیس کو اس کی بات پر یقین نہ آیا کہ یہ بندہ 100 معصوم بچوں کو قتل کر سکتا ہے۔ اس شخص کا نام تھا جاوید اقبال۔ جاوید اقبال شکل سے ایک معصوم نظر آنے والا اور کافی شریف دکھنے والا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ سے ایک اسمائل رہتی تھی۔ پولیس نے اس شخص کو اس کیس کو فضول سمجھا اور اس شخص کو باہر نکال دیا، اور اس سے اگلے دن اس شخص نے وہ سیم پیکج اور سیم چیزیں جا کر ایک اخبار کو دی۔ اس لیٹر میں اس نے وہی سب کچھ لکھا تھا کہ اس نے کتنے بچے مارے، کب مارے اور کیسے مارے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اس نے اس لیٹر کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تو آپ جا کر میرا گھر دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس نے 100 معصوم بچوں کو کیوں مارا؟ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے تقریباً 1 سال پہلے۔ جاوید اقبال ایک کافی امیر فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ اس کا اپنا ذاتی کاروبار تھا اور اپنا ذاتی گھر تھا۔ لاہور میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن جاوید اقبال کو لاہور کی گلیوں میں ایک 12 سال کا بچہ ملا جس کا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ وہ مانگ کر کھانا کھاتا تھا اور فٹ پاتھ پر سو جاتا تھا۔ جاوید اقبال نے اس بچے کو آفر کی کہ تم میرے گھر آ کر میرے گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام کرو، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دوں گا اور رہائش بھی تم میرے گھر میں اختیار کرنا اور کھانا بھی میرے گھر ہی میں کھانا۔ وہ لڑکا مان گیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ وہ لڑکا جاوید اقبال کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا اور سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ جاوید اقبال نے اسے فل آزادی دے رکھی تھی، کوئی سختی نہیں کرتا تھا۔ لیکن جاوید اقبال کا پلان کچھ اور ہی تھا، اور اسی طرح وہ اور لڑکوں کی تلاش میں بھی نکل گیا۔ وہ پورے شہر میں ایسے بچوں کو ڈھونڈتا تھا جن کا کوئی بھی گھر بار نہیں، وہ سب بہت ہی زیادہ غریب ہوتے تھے، اور ایسے ہی بچوں کو وہ آفر کرتا تھا کہ میرے گھر پر کام کرو، اس کے بدلے میں تمہیں رہائش، کھانا اور پیسے دوں گا، اور بچے یہ سب سن کر مان جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ جاوید اقبال نے اپنے گھر میں تقریباً 7 سے 8 بچے اکٹھے کیے جو اس کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے۔ محلے والوں کا اس کے گھر میں بچوں کا یوں آنا جانا محلے والوں کو شک میں ڈال رہا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تھے اور ایک افواہ سی پھیل گئی کہ اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ایک دن اس کے علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں اس کے گھر پر سارے اکٹھے ہو کر اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو علاقے کے 100 سے 150 لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کے گھر پر چلے گئے۔ سب نے دروازہ بجانا شروع کیا، لیکن جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا اور اندر چلے گئے۔ جب انہوں نے بچوں کی طرف دیکھا تو بچے کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہوا ہے۔ پہلے تو بچوں نے ڈر کے مارے انہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن جب بعد میں پتہ چل گیا کہ ان بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتا تھا، 8 سے 10 سال کے بچوں کے ساتھ۔ اب پورا محلہ جاوید اقبال کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ اب جو لوگ پہلے سے اس کے گھر میں موجود تھے انہوں نے جاوید اقبال کے گھر میں موجود چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد جب جاوید اقبال کا کوئی پتہ نہ لگایا جا سکا تو کسی طرح محلے والوں نے اس کے ابو کی دکان کا پتہ چلا لیا، تو سارا ہجوم اکٹھا ہو کر اس کے ابو کی دکان پر چلا گیا اور سب نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ابو اور اس کے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ مارا، پھر اس کے بعد انہیں پولیس اسٹیشن لے گئے۔ حالانکہ جاوید اقبال کے ابو کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کیس کے ساتھ تعلق تھا، لیکن پھر بھی جاوید اقبال کے ابو نے پولیس کے ساتھ کمپرومائز کیا اور کسی بہانے جاوید اقبال کو اپنے پاس بلایا۔ وہیں پر ہی پولیس نے جاوید اقبال کو اریسٹ کیا۔ ابھی تک جاوید اقبال نے کسی ایک بچے کا بھی قتل نہیں کیا تھا۔ خیر، عدالت نے اسے 6 ماہ کی قید سنائی۔ 6 ماہ کی قید 8 سے 10 سال کے 7 سے 8 بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے پر عدالت نے صرف اور صرف 6 ماہ کی قید سنائی۔ یہ سزا تو بہت کم تھی۔ 6 مہینے پورے ہونے کے بعد جاوید اقبال جب پولیس اسٹیشن سے گھر پہنچا
तो फिर उसने लाहौर के किसी नए इलाके में एक नया घर लिया और वहाँ पर रहने लगा। जेल से बाहर निकलने के कुछ ही अरसे तक जावेद इकबाल बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पुरानी हरकतों की तरफ फिर से आने लगा और इस बार 7 से 8 नहीं बल्कि 100 से ज़ायद बच्चों को उसने अपने घर में रखा था। वो बच्चों को काम के बहाने लाता और उनके साथ ज्यादती करता था और इस बार उन 100 में से एक लड़का 15 साल का था। उसने जावेद इकबाल से बदला लेने का सोचा। एक दिन जावेद इकबाल अपने रूम में सो रहा था। वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ और जहाँ पर जावेद इकबाल सोता था उसके ऊपर वाली साइड पर एक राइफल पड़ी होती थी। वो लड़के ने राइफल उठाई और जावेद इकबाल के चेहरे की एक साइड पर जोर जोर से मारने लगा। जावेद इकबाल के चेहरे की एक साइड बुरी तरह जख्मी हुई और काफी खून बहने लगा। वो उठा और हॉस्पिटल में चला गया। वो काफी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वहाँ पर उसका इलाज चलता रहा। उसी दौरान जावेद इकबाल की अम्मी का इंतकाल हो गया। जावेद इकबाल इस हालत में नहीं था कि वो अपनी अम्मी के जनाजे पर जा सके। खैर, उसका इलाज मुकम्मल हुआ तो वो वापस अपने घर की तरफ आया। फिर उसने एक एक करके 100 बच्चों को मारना शुरू किया। वो उन बच्चों को मारकर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करता था और फिर उनको तेजाब में डाल देता था, क्योंकि उसे लगता था कि इन्हीं बच्चों की वजह से मैंने 6 माह कैद काटी और अपनी अम्मी के जनाजे पर भी ना जा सका। इसी वजह से वो उन बच्चों को मारता था। अगर जावेद इकबाल खुद जाकर सरेंडर ना करता और ना बताता कि उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है तो आज तक ये कहानी एक कहानी ही रहती। खैर, जब पुलिस ने जावेद इकबाल को पकड़ा, उसे अदालत में पेश किया तो अदालत ने उसे एक बहुत सख्त सज़ा सुनाई। वो सज़ा ये थी कि अदालत ने कहा कि जिस तरह ये बच्चों के साथ करता था उसी तरह इसे मार के इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उनको तेजाब में हल किया जाए। सब्सक्राइब।